نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال کے حوالے سے ویسے تو بہت سے پہلو اور بہت سے اس کے تناظر ہیں جن میں اس کی اقبال کی فکر کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا موضوع ہے جو خاص طور پر فکر اقبال کی بنیاد ہے، اور وہ موضوع ہے انسانی وجود کا اس دنیا میں ہونا۔ وجود انسانی کے حوالے سے فلسفے کی دنیا میں، مذہب کی دنیا میں اور سماجی سائنسز کی دنیا میں طویل عرصے سے ابتدا سے ہی بہت سی بحثیں چلی آئی ہیں، اور یہ جو تمام مباحث ہیں جو فلسفے کی دنیا میں ڈسکس ہوتے رہے، جن پر لوگ گفتگو کرتے رہے، ان کا مرکزی نقطہ در حقیقت ایک سوال تھا، ایک ایسا سوال کہ جو ایک فطری طور پر انسان کے ذہن میں اس وقت ابھرا جب وہ اس دنیا میں ظہور پذیر ہوا، اور یہاں اس دنیا میں اس نے اپنے آپ کو بہت سارے جو ظاہری اور بہت سارے ایسے عوامل جو نادیدہ تھے ان کے سامنے اپنے آپ کو پایا، تو اس نے خود سے سوال کیا کہ میں یہاں اس دنیا میں کیوں؟ یہ سوال کہ انسان اس دنیا میں کیوں ہے، یہ در حقیقت بنیاد بنا سماجی حوالے سے بھی اور مذہبی حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ فلسفیانہ حوالے سے بھی، پیور فلسفے کے حوالے سے بھی بہت سارے ایسے مباحث کی کہ جو آج کے دور میں ہم تک پہنچے ہیں۔ اقبال کا جہاں تک تعلق ہے، اقبال کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا مربوط اور بڑا ایک زبردست فلسفہ پیش کیا انسان کی تربیت کے لیے، فرد کی تربیت کے لیے، اور فرد کو اس کی زندگی کے حقیقی مقصد سے آشنا کرنے کے لیے۔ اقبال کے اس پورے نظام فکر کے پس منظر میں بھی در حقیقت یہی سوال ہے۔ سوال کیا ہے کہ حیات انسانی کا بنیادی مقصد آخر ہے کیا؟ انسان اس دنیا میں پیدا ہو گیا، کیا اس کا وجود محض حادث ہے؟ کیا یہ ایک حادثہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آ گیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ انسان یہاں پہ زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے؟ وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، بے مقصد زندگی۔ کیا انسان کی زندگی اتنی ہی بے مقصد ہے؟ اقبال کے سامنے یہی سوال تھا، اور اقبال نے اسی سوال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا تمام فکری نظام، اپنی تمام تعمیر کی ہے، ایک پوری عمارت اپنی ایک فکر انسانی کے حوالے سے اور اپنے نظام کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے کہ فرد کو اس دنیا میں کس طرح سے رہنا ہے۔ لیکن اقبال کا یہ فکری نظام جو ایک مربوط صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، جس کو ہم تربیت، خودی کی تعمیر اور یقین اور عشق اور ان تمام تصورات کے حوالے سے جانتے ہیں، یہ فکری نظام در حقیقت ایک پورے فلسفیانہ سلسلے کے ایک خاص موڑ پر آ کر ایک سوال کا جواب ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم اقبال کے ہاں جو ہے وہ چاروں طرف انہوں نے دیکھا اپنے، اور ان کے ذہن میں ایک یہ خیال جو ہے یہ وجود پا گیا، اور انہوں نے اس خیال کی بنیاد پر اپنے پورے فلسفے کا تانا بانا بن دیا۔ ایسا نہیں، بلکہ ہمارے اس پورے فکری نظام میں جو شروع سے چلتا آ رہا ہے یونان سے لے کر اور آج کے دور تک، اس پورے فلسفے میں یہ ایک خاص مقام ہے، یہ ایک خاص موڑ ہے جو بہت سارے سوالات کا بذات خود ایک جواب دیتا ہے۔ اصل میں وجود انسانی کے حوالے سے یہ سوال جب اٹھایا گیا ابتدا ہی سے، تو 18ویں صدی کے وسط تک، بلکہ 19ویں صدی کے وسط تک آتے آتے اس کا کوئی ایسا فلسفہ ابھی وجود میں نہیں آیا تھا کہ جو اس کا قطعی کوئی جواب دیتا کہ انسان اس دنیا میں کیوں ہے۔ مختلف نظریات چلتے آ رہے تھے، لیکن جب 19ویں صدی کے وقت سے باقاعدہ وجودیت کا لفظ یا ایگزسٹینشلزم
کی اصطلاح سامنے آئی تو وہاں سے ایک نیا موڑ لیا اس فکری دھارے نے۔ ایک بات جو میرے اس گفتگو میں ذہن میں رکھنے کی ہے کہ میں نے فکر اقبال میں انسانی وجود کے حوالے سے اس گفتگو کو عنوان دیا ہے۔ وجود، انسان کا وجود اس دنیا میں، اس کی ہستی، اس کا ہونا اور وجودیت، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ وجودیت در حقیقت فلسفے کی ایک اصطلاح کے طور پر ایگزسٹینشلزم جس کو ہم کہتے ہیں، جس پر بینگ اینڈ نتھنگنیس بڑی مشہور کتاب یہاں پال سارتر نے لکھی تھی، وجودیت ایک اصطلاح کے طور پر رائج ہوئی، اور وجودیت کا فلسفہ ایک بہت مقبول فلسفہ 20ویں صدی کے ابتداء میں، خاص طور پر یہ ساری پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں ہوا، اور اس فلسفے کو بنیاد بنا کر بہت سارے مفکرین نے بہت سی باتیں ایسی کہیں جو انسانی زندگی کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس کی طرف ہم آئیں گے، لیکن میں یہاں تھوڑا سا یہ وضاحت اس وجہ سے کی کہ اقبال کے ہاں وجود انسانی کا اس دنیا میں ہونا، انسان کی ہستی، یہ ایک مختلف بات ہے وجودیت کے اس فلسفے سے جس کی طرف ہم ابھی کچھ دیر میں آئیں گے۔ وجودیت ہے کیا؟ یہ بیسیکلی بنیادی طور پر ایک سوال جو ابتدا سے اٹھایا گیا کہ انسان کا وجود اس دنیا میں کیوں ہے، اس کے مختلف جوابات دیے جاتے رہے۔ ابتدا میں ایک فلسفہ تھا جسے کہتے ہیں ایسینشلزم۔ ایسینشلزم کیا تھا؟ یہ یونانی دور میں ایک تصور تھا کہ اس دنیا میں جتنی موجود اشیاء ہیں، انسانوں سمیت، وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، وہ کچھ خاص خصوصیات کی حامل ہیں جو متعین ہیں اور تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عالم مثال کا ایک تصور افلاطون نے دیا تھا کہ ایک عالم مثال موجود ہے جہاں پہ ہر چیز اپنی مثالی صورت میں وجود رکھتی ہے، اور یہ دنیا اس عالم مثال کی نقل ہے۔ یہاں پر اسی مثالی صورت کی ناقص صورتیں موجود ہیں۔ یہ تصور ایسینشلزم کی بنیاد ہے در حقیقت کہ یہاں پہ اس دنیا میں موجود جتنے وجود ہیں، جتنی اشیاء ہیں، وہ اپنی خصوصیات کے حوالے سے ایک متعین نظام کا حصہ ہیں اور ان کی خصوصیات بدل نہیں سکتی۔ اب یہاں سے ایک تصور یہ آیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اور یہاں پر اپنی زندگی گزارتا ہے تو گویا اس دنیا میں اس کے ہونے کا مقصد پہلے کہیں متعین ہو گیا، کہیں لکھا گیا، اور اب اس دنیا میں وہ جو کچھ کرے گا یا وہ جو کچھ بنے گا یا اس کے جو اعمال ہوں گے وہ پہلے سے ایک متعین کسی جگہ پر موجود ایک سکرپٹ یا ایک تحریر کی صورت میں جو موجود ہے، وہاں سے اس کی قسمت کا اور اس کے اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ ایسینشلزم کے بعد مختلف ادوار گزرتے رہے اور انسان کے اس دنیا میں ہونے کے مقاصد پر غور کرتے رہے لوگ، اور اس سلسلے میں ایک عقلیت پرستوں کا جس کو ریشنلزم کا نام دیا جاتا ہے، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا جو عقلی دلیل کی بنیاد پر ہر چیز کو درست سمجھتے تھے، اور پھر اس کے بعد امپیریسسٹوں کا جو تجربے کی بنیاد پر سمجھتے تھے۔ یہ ایک سلسلہ چلتا رہا، لیکن یہ سوال کہ انسان اس دنیا میں کیوں ہے، اس کے مختلف جو جواب ملتے رہے اور مختلف فلسفے اس کی اور مذاہب اس کی جو تشریحات کرتے رہے، یہ وہاں آ کے وجودی فلسفیوں نے ختم کر دیا، جہاں انہوں نے یہ کہا کہ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو اس کا پہلے سے کوئی متعین مقصد نہیں اس دنیا میں آنے کا۔ گویا کوئی آسمانی نظام یا کوئی زمینی نظام، کوئی ڈیوائن چیز، کوئی خدا، کوئی مذہب، کوئی بھگوان، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، خارجی وجود کوئی ایسا نہیں ہے جو انسان کے اس دنیا میں ہونے کے مقصد یا جواز کا تعین کرے۔ انسان خود اپنے ہونے کا اور اپنے مقصد کا تعین کرتا ہے۔
یہ بات مختلف صورتوں میں کہی گئی، اور خاص طور پر یہاں پال سارتر نے جب کہا کہ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ بٹ دا مین ایگزسٹ، خدا تو نہیں ہے لیکن انسان موجود ہے، اور اس نے پھر جب کہا کہ انسان کی موجودہ حالت اس کے اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہے، دا مین از واٹ ہی میکس آف ہمسیلف، مین وہی کچھ ہے، انسان وہی کچھ ہے جو وہ خود اپنے آپ کو بناتا ہے۔ اب یہ جو ایک تصور تھا نا کہ اس دنیا میں جب انسان آیا تو اب وہ خود اپنا ذمہ دار ہے، یہ ایک عجیب و غریب تصور تھا جس نے انسانی فکر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں 19ویں صدی کے آخری دور میں اور 20ویں صدی کے ابتدائی دور میں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ غور کریں کہ یہ جو ایک نادیدہ وجود ہے نا، آسمانی وجود، یہ ایک بہت بڑا سہارا ہے انسان کے لیے۔ انسان اپنی ناکامیاں، اپنی محرومیاں اور اپنی اس دنیا میں اس کے ساتھ جو جو کچھ واقعات گزرتے ہیں، ان سب کا بوجھ بڑے آرام سے ایک ڈیوائن فورس پہ، ایک نادیدہ قوت پہ ڈال دیتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، بھگوان جانے، رام جانے، یہ کہہ کے تو اپنا بوجھ ہلکا کر لیتا ہے۔ لیکن جب یہ طے ہو جائے کہ مین یا انسان وہی کچھ ہے جو وہ خود اپنے آپ کو بناتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان ایک بہت بڑے بوجھ تلے دب گیا، اور انسان جو ہے وہ اتنا جلدی جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب تھے، غالباً ان کا نام میں ابھی بھول رہا ہوں، ہربرٹ ان کا نام یا کچھ تھا، انہوں نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی کہ جب انسان نے اپنے آپ کو مذہب سے، چرچ سے آزاد کر لیا نا، یہ وجودیت کے حوالے سے، اور خود اپنی ذمہ داریوں کی طرف آ گیا، تو انسان نے ایک جو علامات تھیں چرچ کی اور مذہب کی، ایک جو پورا نظام تھا استعارات کا اور اصطلاحات کا، اس سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا۔ چنانچہ اس بروٹل ورلڈ میں، اس ظالم دنیا میں انسان اپنے فیصلوں کے ساتھ تنہا ہوتا چلا گیا۔ اب وجودیت کا یہ جو پہلو تھا، اس کے بارے میں یہاں پال سارتر نے کہا تھا کہ یہ آزادی کا بوجھ ہے، یعنی آپ آزاد ہو گئے، قسمت آپ کے فیصلے نہیں کرتی، خدا آپ کے فیصلے نہیں کرتا، آپ خود اپنے فیصلے کرتے ہیں، لیکن آزادی کا یہ بوجھ بھی آپ نے خود اٹھانا ہے۔ بینگ اینڈ نتھنگنیس میں اس نے جب بینگ کا جو تصور دیا تھا نا کہ ہونا، اور نتھنگنیس تمہارے علاوہ اور کچھ نہیں، نتھنگنیس، کوئی آسمان میں، کوئی زمین میں، کوئی خارجی قوت ایسی نہیں کہ جو تمہارے اس بینگ میں مداخلت کرتی ہو، تمہارے ہونے میں مداخلت کرتی ہو۔ اور جب کوئی خارجی قوت نہیں جو انسان کے ہونے میں مداخلت کرے، تو انسان تو پھر اس دنیا میں اپنے فیصلوں کا خود ذمہ دار ہوا نا۔ پھر وہ مظلوم جو جنگوں میں مارے گئے، وہ لوگ جو اس دنیا کے مختلف نظام بنے، ان کے ستم کا شکار ہوئے، اور زیادہ تعداد میں اس ستم کا شکار ہونے والے لوگ تھے ہمیشہ سے۔ اب ان کے لیے ہم نے کیا دیا اس وجودیت کے تصور میں کہ تم خود ذمہ دار ہو اپنی اس صورت کے، تم جہاں پر کھڑے ہوئے ہو یہ تمہارا اپنا کمایا ہوا مقام ہے۔ تو یہ صورتحال جو تھی یہ 20ویں صدی کے اس فرد کے لیے کہ جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں سے گزرا، اور جس نے اتنے المیے دیکھے، انسانی المیے، اس کے لیے یہ صورتحال بڑی مایوس کن تھی۔ تو وجودیت کا جو یہ تصور تھا جس میں انہوں نے کہا، ایک بڑا دلچسپ یہ ہے کہ جو ٹو لیو اور چیز ہے، وجودیت والے کہتے ہیں، یعنی زندہ ہونا اور چیز ہے، اینڈ ٹو بی اور چیز ہے، اور ہونا اس دنیا میں مختلف چیز ہے اس سے۔ زندہ ہونا تو پھر زندہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس دنیا میں ہونا در حقیقت اپنے وجود کو ثابت کرنا ہے، ٹھیک۔ تو اس ہونے کے لیے وہ جو محنت درکار تھی، وہ جو رسک درکار تھا، وہ جو ایک خطرات مول لینے تھے انسان نے، وہ ان کا خود ذمہ دار ہو گیا۔ چنانچہ 20ویں صدی کے فرد میں
ایک عجیب و غریب اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو وجودی فلسفی تھے، ان میں یہاں پال سارتر کے علاوہ اس نے تھوڑا بہت اس کو اس طرف لائے تھے، لیکن یہ جو وجودی فلسفی تھے انہوں نے سوال تو اٹھا دیا، انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ انسان اپنے فیصلوں کے لیے خود ذمہ دار ہے، لیکن انہوں نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا انسان کو، اسے تنہا چھوڑ دیا کہ تم خود ذمہ دار ہو، سوچو تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، جواب کچھ نہیں دیا۔ یہ وہ صورتحال تھی کہ جہاں 20ویں صدی کا فرد تنہا اپنی ذات میں اکیلا بیٹھا ہوا گمسم سوچ رہا تھا کہ اچھا اب اس دنیا میں میں اکیلا ہوں، میں اپنے فیصلوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ یہ وہ معاشرہ تھا، وہ فرد تھا جو ایک روایت میں سے گزرتا ہوا، ایک فلسفے کے طویل سلسلے میں سے گزرتا ہوا اقبال تک پہنچا تھا۔ چنانچہ اقبال کے سامنے جو انسان تھا وہ ان تمام اس صورتحال میں سے نکلا ہوا وہ تنہا انسان تھا کہ جو اپنی منزل کی طرف جانا چاہتا تھا۔ وہ جو اقبال کے اشعار آتے ہیں نا کہ یہ گنبد مینائی، یہ عالم تنہائی، مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی، اور اس میں جہاں وہ پھر سوال کرتے ہیں منزل ہے کہاں تیری اے لالہ صحرا۔ اب یہ جو تصور اقبال کی طرف کے ہاں آتا ہے کہ اس کائنات کے مقابل، اس پورے نظام کے مقابل، اس گنبد مینائی کے مقابل، اس آسمان گنبد اس کے سامنے اکیلا کھڑا ہوا فرد اپنے ہونے کا جواز ڈھونڈ رہا ہے، اپنی منزل کا راستہ تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اب یہ انسان تھا جو اقبال کے سامنے تھا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اس سے پہلے کہ میں ایک فکر اقبال کے جو ہے وہ آئینے میں اس صورتحال کو دیکھوں اور اس طرف ہم آئیں کہ اقبال نے اس کا پھر کیا حل نکالا اور اقبال انسان کو لے کر کس طرف چلے، میں تھوڑا سا آپ کو یہ اس کے پس منظر میں یہ آگاہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں 2-3 سلسلے ہیں باقاعدہ جو اقبال تک پہنچتے ہیں، اور کلام اقبال میں، فکر اقبال میں باقاعدہ ان سوالات کو، ان جو پیچھے سے فلسفے میں سے سوالات چلے آ رہے ہیں انہیں مخاطب کیا گیا ہے، ان سوالات کو ایڈریس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ یہ جو مجذوب فرنگی جس کی بات کی ہے یہ بیک گراؤنڈ میں موجود ہے، یہ فکر اقبال کے پس منظر میں کوئی موجود ہے، اس طرف ہم ابھی آئیں گے۔ اقبال تک یہ انسانی وجود کے اس دنیا میں آنے، حادث ہونے یا کسی مقصد کی خاطر آنے یا نہ آنے کے سوالات کیسے پہنچے، یہ 3 تناظر ہیں بنیادی طور پر، ایک تہذیبی تناظر، ایک مذہبی اور ایک فلسفیانہ۔ یہ 3 الگ الگ لہریں ہیں جو چلتی ہیں اور جو وجودیت تک آتی ہیں اور پھر وجودیت کے راستے سے اقبال تک پہنچتی ہیں اور کلام اقبال کی اور فکر اقبال کی وہ بنیاد بنتی ہیں جس میں سے باقی سارے تصورات فروعات کی طرح۔ یہ یاد رکھنے کی بات، فکر اقبال کا بنیادی نقطہ اس دنیا میں انسان کا ہونا، اس کا مقصد اور اسے کیوں بھیجا گیا، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ باقی تمام اقبال کے تصورات، چاہے وہ تصور فقر ہو، تصور عشق ہو، تصور خودی ہو، تصور یقین ہو، مرد مومن کا تصور، یہ تمام تصورات اقبال کے جن کو ہم ایکیڈیمیکلی ایک بنا لیتے ہیں نا، ایک مطلب صورت دے لیتے ہیں نا ہم پڑھانے کے لیے، تو یہ تمام چیزیں اس ایک نقطے سے پھوٹتی ہیں، اس ایک سوال سے پھوٹتی ہیں کہ انسان اس دنیا میں کیوں ہے۔ اب اس کا تہذیبی تناظر کیا تھا؟ آپ کبھی اس بات پہ غور کریں کہ سماج اور تہذیب کے حوالے سے انسانی معاشروں کی اسٹڈی کس طرح کی گئی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 3 بڑے ادوار بنائے گئے، جو ایلون ٹافلر کی مشہور کتاب ہے نا 3rd ویو، اس میں بھی انہوں نے
1980 میں چھپی تھی یہ کتاب، بڑی شاندار کتابوں میں. اس میں بھی انہوں نے انہی 3 ادوار کے حوالے سے کہ پہلی لہر ایک زرعی دور کی تھی، دوسری لہر ایک صنعتی دور کی تھی، اور تیسری لہر جو ہے وہ اب جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں پوسٹ انڈسٹریل ورلڈ، اس کو جس میں اس نے کہا. اقبال کا اور یہ وجودیت کا جو سارا سلسلہ چلتا ہے، یہ در حقیقت آ کے شدت پکڑتا ہے ایک خاص تہذیبی کروٹ کے بعد، کہ جب زرعی دور صنعتی دور میں بدل رہا ہے. دیکھیں نا کہ یونانی دور سے لے کر ایک اسینشلزم کی تھیوری سے لے کر کے ایک انسان کا مقصد فکس ہے، ہر چیز کا ایک متعین مقصد ہے، یہاں دنیا میں آنے کا ایک جگہ ہے جہاں لکھا جا چکا ہے، اور ہر چیز کوئی اپنی خصوصیات بدل نہیں سکتا، جیسا ہے ویسا ہی رہنا ہے. وہاں سے شروع ہو. اب یہ زمانہ جب روسو تک پہنچتا ہے، روسو جو وہ فلاسفر مشہور معاہدہ عمرانی والا، سوشل کانٹریکٹ والا، یہ کوئی غالباً 1712 سے تو 1770-75 تک اس کا زمانہ ہے، اور اسی دوران میں انقلاب فرانس بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور اسی دوران میں جہاں تک میری یادداشت میں 1762 میں غالباً اس کی وہ کتاب چھپی تھی معاہدہ عمرانی. روسو تک جب یہ سلسلہ آتا ہے تو روسو نے اس کتاب کا جب آغاز کیا تو اس نے ایک جملہ لکھا کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے، لیکن جس طرف دیکھیں وہ نادیدہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ they have unanimously decided that Rousseau should suffer. they پتہ نہیں کون ہے وہ دے، انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ روسو جو ہے نا اس کو مشکلات میں رکھنا ہے، اور یہ انسان جو آزاد پیدا ہوتا ہے یہ نادیدہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. یہ کون سی زنجیریں تھیں؟ یہ وہ زنجیریں تھیں، اب دیکھیے زرعی دور کا ایک فرد جو ہے وہ ایک آزاد انسان تھا. اس کے دن میں یہ اس طرح جیسے ہماری زندگیوں میں ہے نا کہ سیکنڈوں میں تقسیم اور گول گھڑیاں اور یہ تصور سارا، وہ اس کی زندگی میں نہیں تھا. زرعی دور کے فرد کی زندگی میں اس کے پہر ہوتے تھے، دن کے 8 پہر ہوتے تھے، اس کا سورج نکلتا تھا، اس کی شامیں تھیں، اس کی دوپہریں تھیں، اس کے راتیں تھیں. وہ انسان آزاد تھا. وہ اس جدید دور کے صنعتی دور کے فرد کی طرح جکڑا ہوا نہیں تھا کہ جس کا سب سے پہلے جس کا وقت زنجیروں میں. ایلون ٹافلر لکھتا ہے کہ یہ جو گول گھڑی تمہاری کلائی پہ ہے نا یہ نہیں رہے گی. 1980 میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو تمہارا وقت ٹک ٹک کر کے تقسیم ہوا ہے نا یہ نہیں رہے گا، یہ گھڑی اتر جائے گی. اس لیے کہ پوسٹ انڈسٹریل ورلڈ میں ٹائم یا وقت ایک بار پھر سے اسی طرح زرعی دور کی طرح اپنے اپنے حصے میں چلا جائے گا. اب وہ جو فرد تھا وہ جب صنعتی دور میں آتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے سامنے ایک اصولوں کا، ایک ضابطوں کا، ایک قوانین کا ایک پورا سیلاب ہے جس کے اندر وہ اکیلا فرد جکڑا ہوا ہے. اور وہ وہاں کھڑا ہوا وہ سوچ رہا ہے کہ اچھا یہ تمام ضابطے جو بنائے گئے ہیں، یہ جو عدالتیں بنا دی گئیں، یہ جو انکم ٹیکس والے بنا دیے گئے، یہ جو کسٹم والے بنا دیے گئے، یہ جو میرے چاروں طرف سرحدیں لگا دی گئیں، یہ سب کچھ جو ہے اس میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں تو جکڑا گیا زنجیروں میں. یہ وہ تصور تھا جو روسو نے دیا کہ یہ معاہدہ عمرانی، یہ سوشل کانٹریکٹ، یہ جہاں بھی ہوا ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فرد کو ہم نے آزاد نہیں رہنے دینا. یہ وہ پہلا سماجی ایک تبدیلیوں کے خلاف وہ پہلا رد عمل تھا ایک فلسفی کا، ایک تھنکر کا، کہ جس میں اس نے کہا کہ دیکھو میں اکیلا اس پورے نظام کے خلاف اب تنہا رہ گیا ہوں. اب یہ سماجی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو بدلتی ہوئی تہذیبوں کے حوالے سے یہ تنازع. اب یہی فرق جو ہے یہ بڑھتا 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 آگے صنعتی دور میں یہ نو آبادیاتی دور میں داخل ہوتا ہے. یاد رکھیے گا انقلاب فرانس کی آزادی کے لیے تھا، لیکن وہی فرانس جب افریقہ میں یا ہندوستان میں آ کر انہیں اپنی نو آبادیات میں شامل کرتا ہے. جرمنی والے افریقہ چلے گئے تھے، یہ فرانس والے اور پرتگال والے ہندوستان، پانڈیچری وغیرہ میں یہ سب آتے تھے، پھر انگریز آ گئے.
یہ جب نو آبادیات میں آتے تھے نا تو وہاں پر وہ فرد نو آبادیات میں رہنے والا جو ان کی استعماری طاقتوں کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور تھا، اس کی زندگی بڑی مختلف تھی۔ وہ فرد جو تھا وہ بے بس تھا۔ ایک کتاب لکھی تھی غالباً فرانس فینن نے، ریچڈ آف دا ارتھ، جس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو افتادگان خاک کے نام سے ملے گا۔ اس کتاب کا دیباچہ یہاں پال سارتر نے لکھا تھا۔ یہاں پال سارتر جو وجودی فلسفی بہت بڑا ایگزسٹینشلزم اور بینگ اینڈ نتھنگنس والا، یہاں پال سارتر نے اس دیباچے میں فرانس فینن جو الجیریا کا یہ تھا نا، فرانس فینن وہ جو الجیریا کے کالے لوگ تھے، ان پر بھی یہ نو آبادیاتی حکمران، تو اس میں اس نے لکھا ہے یہاں پال سارتر نے کہ نو آبادیاتی دور کا معاشرہ جب عمودی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا، عمودی دباؤ جو اوپر سے آتا ہے، اوپر سے حکم ہے نا، اوپر سے آتا ہے وہ عمودی دباؤ، جب وہ معاشرہ عمودی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ دباؤ جو ہے وہ افقی سمتوں میں پھیلتا ہے، اور وہ افراد، اس معاشرے کے افراد، وہی بے بسی جسے وہ عمودی دباؤ کی وجہ سے جس کا سامنا نہیں کر سکتے، اوپر افسر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر بڑے لوگ ہیں، اوپر ہتھیار بند ہیں، مسلح ہیں، وہ جو نو آبادیاتی فوجیں ہوا کرتی تھیں، تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بے صبرے ہو کر لڑتے ہیں، وہ بات بات پر چاقو نکال لیتے ہیں، وہ اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے جبڑے تو بھیج جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں نفرت تو ہوتی ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے، یہ نفرت ایک دوسرے کے خلاف نکلتی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک طرف وہی یہاں پال سارتر، اور بہت اس نے نو آبادیاتی دور کے بارے میں بہت اچھا لکھا بھی، بڑا خلاف لکھا اس دور کے، جیسے آج کل کے دور میں اب ڈاکٹر رشی تھرور بہت زبردست، ششی تھرور بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے جو برٹش نو آبادیات خاص طور پر تھیں ونسٹن چرچل کے دور کی، اس کے بارے میں بڑی شاندار کتابیں ڈاکٹر ششی تھرور وہ سامنے لائیں۔ تو جو یہاں پال سارتر نے، وہ وجودی فلسفی تھا بنیادی طور پر۔ اب آپ غور کریں کہ یہ اسی فرد کی بات کر رہے ہیں، یہ وہی فرد ہے جس کو اس دنیا میں اس نے اکیلا دکھایا ہے، یہ وہ فرد ہے کہ جو اس دنیا میں اپنے فیصلوں کا خود ذمہ دار ہے۔ فرانس والے تو انقلاب فرانس کے بعد اپنے فیصلوں کی ذمہ داری اگر لیتے ہیں، یا برطانیہ والے، تو وہ ایک مختلف دنیا بن چکی تھی، لیکن یہ نو آبادیاتی دور کا وہ غلام، وہ پسا ہوا طبقہ، جب وہ سوچتا ہے کہ اچھا اپنی اس حالت کا میں خود ذمہ دار ہوں تو کیسے ذمہ دار ہوں، یہ وہ فرد تھا جو اس تمام دریا سے، وہ آگ اور خون کا دریا جو ہندوستان میں نو آبادیات سے شروع ہوا تھا، جو 17ویں صدی کے 18ویں صدی کے آخر سے شروع ہوا تھا اور اب تک جو چلتا آ رہا ہے، یہ وہ سلسلہ تھا جس کا فرد اقبال تک پہنچا تھا۔ یہ فرد سماجی اعتبار سے ایک مایوس اور ایک پسا ہوا انسان تھا، اور اقبال کے سامنے چیلنج یہ تھا کہ اقبال نے اسے یہ سمجھانا تھا کہ تم اب آگے کیا کرو، تمہارے لیے کیا لایا عمل ہے، تمہاری سمت کیا ہونی چاہیے، منزل ہے کہاں تیری اے لالہ صحرا۔ اب یہاں پہ اقبال کا سماجی اعتبار سے یہ پورا تناظر جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا، اس میں اور بہت سارے فیکٹر آ جاتے ہیں۔ سماجی سائنسز کے ماہرین نے اس صنعتی دور کے فرد کی جو حالت بیان کی ہے، دیکھیں نا کہ صرف ایک ہی تصور اگر ہم دیکھ لیں، جو ایلون ٹافلر نے بھی تھرڈ ویو میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ جب ہم زرعی دور سے صنعتی دور میں منتقل ہوئے ہیں نا، تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ سامنے آیا کہ سٹینڈرڈائزیشن کیسے کی جائے، معیار بندی کیسے کی جائے۔ اب دیکھیں صنعت میں اور زرعی دور میں کیا فرق تھا کہ آپ نے مختلف سائز کی بہت ساری چیزیں بنا دی، لڈو بیچ رہا ہے تو ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، اس نے گندم لی اور لڈو دے دیے، کپاس لی اور دے دیے، کوئی یہ نہیں تھا کہ اس کی کتنی قیمت،
لیکن جب صنعتی دور آیا تو ایک معیار بندی، ایک سٹینڈرڈائزیشن کرنا پڑی کہ ایک خاص وزن کا ایک جو کوئی آبجیکٹ ہے اس کی مخصوص قیمت ہوگی۔ اب یہ صنعتی پیداوار تک تو درست تھا، لیکن ایک عجیب و غریب تماشا یہ بنا کہ اب سوچا کہ اچھا اگر چیزوں کی اس طرح سے قیمت ہے تو انسانوں کی بھی تو قیمت متعین کریں، انسانوں کو بھی تو درجوں میں تقسیم کریں کہ کس کی کیا قیمت ہے، کون کتنا بھاری ہے، کس کو کیا درجہ دینا ہے، کیونکہ اب محکموں میں مختلف میں ملازمتوں کے بھی آ گئے تھے سلسلے۔ اب یہاں پہ کریڈینشلزم کا تصور آیا۔ کریڈینشلزم کیا تھا کہ یہ جو سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں، یہ میٹرک ہے، یہ ایف اے ہے، یہ بی اے ہے، یہ ایم اے ہے، یہ سو آن، اب یہ کریڈینشلز جو تھے ان کی بنیاد پر فیصلہ کیا جانے لگا کہ کس انسان کی کتنی قیمت ہے۔ چنانچہ انسان کے وہ جو وجود اور جوہر کی بحث تھی، وہ جو انسان کے اندر اس کے جوہر ذاتی کی بحث تھی، وہ کہیں پیچھے رہ گئی۔ اس کے اخلاقیات، اس کے ذہانت، اس کی فطانت، اس کا سوچنا سمجھنا سب پیچھے رہ گیا، سرٹیفکیٹ آ گیا اور وہ سرٹیفکیٹس جو ہیں ان کی بنیاد پر سکیل بنتے چلے گئے اور انسان جو ہے وہ اس طرح تقسیم ہوتا چلا گیا۔ اب یہ نظام چلیے کوئی حکومت کا نظام چلانے یا کورٹ کچہری کے سسٹم چلانے کے لیے تو ٹھیک تھا، لیکن کیا واقعی انسان جو ہے اس کی اتنی قدر و قیمت ہوتی ہے جتنا اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ ہم نے تو بلکہ یہ دیکھا ہے کہ وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، یوں قتل سے بچوں کہ وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، وہ جو کالج کا نظام ہے وہ تو بیکار کر دیتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، اس طرف کسی وقت انشاءاللہ وقت ملا تو جائیں گے۔ اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ سماجی اعتبار سے اقبال تک کون سا فرد پہنچا، وہ فرد جو نوآبادیاتی دور کا، جو صنعتی دور کا ایک مارا ہوا تنہا اکیلا فرد تھا، جس نے اس بھری دنیا میں اپنے وجود کا جواز تلاش کرنا تھا، جس نے اپنے ہونے کا جواز تلاش کرنا تھا۔ ایک تو یہ تناظر ہے جو اقبال تک آتا ہے تاریخی اعتبار سے۔ دوسرا جو تناظر مذہبی اعتبار سے، جو ایک فکر اقبال کا یہ پہلو جو انسان کے وجود کے اس دنیا میں ہونے اور اس کے سبب کا تعین کرتا ہے، وہ مذہبی ہے۔ اب یہ مذہبی تناظر کیا تھا؟ دیکھیں شروع سے مذاہب میں یہ سوال تو مذاہب میں بھی ہے، اسلام میں بھی یہ سوال ہے۔ اسلام کا قرآن پاک کا موضوع انسان ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں قرآن پاک کے مطابق بھیجا ہے، اور اس دنیا میں انسان کو ہتھیار بند کر کے بھیجا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ آدم کو علم اسماء سکھا کے بھیجا، اس کو فرشتوں سے بہتر بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے۔ اذ قال للملائکۃ، وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب پوچھا نا فرشتوں سے کہ یہ جو میں نے اس کو سکھایا ہے یہ تمہیں بھی آتا ہے، تو وہ کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں، ہمیں تو صرف وہ آتا ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ مطلب انسان کو مختلف بنایا، اس کو اختیار دے کے بھیجا اس دنیا میں۔ یہ تو دین کے مطابق بھی، باقی مذاہب میں بھی اسی طرح، باقی جتنے مذاہب تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مذہب کا وہ اختیار، مذہب کا وہ کردار انسانی زندگی میں جو خالق حقیقی نے متعین کیا تھا وہ نہ رہا۔ چرچ نے جو یہ ڈارک ایجز ہیں یورپ کی 700 سال تک پھیلی ہوئی، چرچ نے انسانوں کو مذہب کا غلام بنا کر رکھ دیا۔ ایک عجیب و غریب جکڑ بندی تھی مذہب کی کہ تمہیں ایک متعین مقصد کے لیے ایک خاص قسمت لکھ کر، ایک خاص کردار لکھ کر یہاں بھیجا گیا ہے، چنانچہ اب تم مجبور ہو، جس طرح وہ یہاں چڑھا دیتے ہیں نا وہ گھوڑے کو کہ یہیں دوڑنا ہے، اسی طرح دوڑو گے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے۔ اب جب وہ چرچ کی وہ جو جکڑ بندی تھی، جب یورپ اس سے نکلا، انلائٹن موومنٹ اور یہ سب کچھ جب سامنے آتا رہا، تو اس دور میں پھر سے یہ مذہبی سطح پر سوال اٹھا
کہ اچھا میرا کردار جو ہے وہ خدا نے بنایا بھی ہے یا نہیں، تم کون ہو کہنے والے یہ بات. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں نیٹشے نے ایک دعویٰ کیا. نیٹشے جس سے اقبال سے موازنہ بھی مرد مومن کے حوالے سے ہم کرتے رہتے ہیں، سپر مین کا جو اس نے تصور دیا تھا، نیٹشے نے یہاں پر ایک دعویٰ کیا. اس نے کہا گاڈ از ڈیڈ، خدا مر چکا ہے. کیوں خدا مر چکا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا کے اس ظالمانہ اور ناانصافی پر مبنی نظام میں مداخلت نہیں کرتا. یہاں سب کچھ ہو رہا ہے اور خدا مداخلت نہیں کرتا. نتیجہ کیا ہے کہ وہ سپر مین ہونا چاہیے جس کے پاس طاقت ہو، اور وہ اپنی اس طاقت کے حصول میں کسی اخلاقی اصول، کسی ضابطے کا پابند نہ ہو، وہ اس طاقت کو حاصل کرے. بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ نیٹشے نے یہ بھی کہا کہ جو مرد اور عورتوں میں سے زیادہ صحت مند، ذہین اور غیر معمولی ہوں، ان کی آپس میں شادیاں کرو تاکہ آپ کو ایسے لوگ ملیں جو سپر مین ہوں، جو غیر معمولی ہوں. اور پھر وہ سپر مین، وہ پورا اس کا ایک فینامینل سسٹم ہے، اس میرا موضوع وہ نہیں ہے کہ وہ سپر مین جب اپنے آخری درجے پر پہنچے تو پھر وہ رحم کرے سب پہ، وہ کیونکہ وہ بڑا ہو گیا ہے، اس کی طاقت. یہ ایک نظام دیا. لیکن کم از کم یہ ضرور ہوا کہ نیٹشے نے یہ تو مانا کہ خدا ہے، ہاں مداخلت نہیں کرتا، اس لیے مر چکا ہے، یہ تصور دیا، the God is dead. لیکن مذہبی سطح پر جب بات مزید آگے بڑھی تو وجودی فلسفیوں کے ہاں، جیسے یہاں پال سارتر نے، اگرچہ وہ اقبال کے بعد، لیکن یہاں پال سارتر نے جو بات کی وہ اور زیادہ، اس نے کہا God does not exist، ہے ہی نہیں. مین ایگزسٹس، بندہ ہے، خدا تو ہے ہی نہیں. اب یہ مذہبی سطح پر، اب یہ جو الحاد کا، یہ جو کفر کا، یہ سب نظام تھا، مذہبی سطح پر بات کر رہا ہوں. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ وجودی فلسفی جو ہے اس کا تعلق ہے، وہ کسی مذہب، کسی فلسفے، کسی دنیا کے اخلاقی اصول، قوانین، وہ انہیں مانتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے یہ باتیں میری بحث سے باہر ہیں، انسان اس دنیا میں اکیلا ہے اور اس نے اپنا خود کام کرنا ہے. یہ وجودیت. وجودیت کے بارے میں بہت کنفیوژن ہمارے ہیں، ہمارے اسکالرز جو ہیں، ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کو سادہ ترین صورت میں دیکھیں تو سادہ ترین اس کی صورت یہ ہے کہ تم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں بھائی. یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ تمہاری خارجی کوئی، اور ہاں اپنے فیصلوں کے نتیجے میں اگر تم کسی مشکل کا شکار ہو نا تو اس کا بوجھ بھی خود ہی اٹھاؤ. اچھے ہو تو اس کا کریڈٹ تمہارا، برے ہو تو بوجھ بھی تمہارا، کوئی اور طاقت نہیں ہے. یہ وجودیت. تو لیکن وہ نہیں مانتے. لیکن آپ دیکھیے کہ مذہبی ایک جو ہم اس کو لائن کو دیکھتے ہیں، اس میں اس کے اثرات کیا تھے. وجود سے ہی انکار کر دی، کہا کہ وہ ہے ہی نہیں. اب یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ افکار تھے جو رفتہ رفتہ پھیلتے ہوئے اس دنیا کے ایک فکری نظام میں مذہب کی سطح پر اقبال تک آ گئے تھے. وہی جو اقبال نے کہا تھا نا، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اس کا پس منظر ہے، اقبال نے سمجھایا کہ مقام کبریا کیا ہے انسان کی زندگی میں. تیسری لہر جو ہے وہ فلسفے کی سطح پر تھی کہ جب ایک تھنکنگ پروسیجر میں، ایک فکری پروسیس میں، اب دیکھیں نا کہ ایسنشلزم کا میں نے ذکر کیا شروع میں کہ فلسفیانہ سطح پر ایک انہوں نے کہا کہ جی چونکہ اس دنیا میں جتنی چیزیں ان میں جو کچھ خصوصیات ہیں وہ بدل نہیں سکتی، اور وہ نہ بدلنے والی جو خصوصیات ہیں وہ حصہ ہیں انسان کا، تو انسان کا اور باقی اشیاء کا ایک متعین مقصد ہے جو عالم مثال کا جو تصور تھا یہ یونان والوں کا، تو وہ نہیں بدل سکتا. اس کے بعد جب بات آئی ریشنلزم پہ، ریشنلزم بہت بڑا ایک موومنٹ تھی، خاص طور پر ہیگل کی وجہ سے. ہیگل کے بڑے اثرات ہیں یہ فلسفے کی دنیا پہ. ہیگل نے فلسفے کی دنیا میں یہ جو عقلیت کا ایک دیا تھا نا، عقل سے چیزوں کو سمجھنے کا، وہ اس نے جو کہا تھا نا کہ کیا تھا کہ واٹ از ریشنل از ریئل اینڈ واٹ از ریئل از ریشنل.
کہ جو استدلال اور عقل کی بنیاد پر چیزیں ہیں وہی حقیقی ہیں، اور جو چیزیں حقیقی ہیں ان میں آپ کو عقلیت اور استدلال ملے گا، ریشنلزم ملے گا۔ یہ جو فلسفہ تھا یہاں پہ آ کے تو اب چونکہ وہ روحانیت یا وہ مافوق الفطرت کوئی بھی طاقت، کوئی بھی آسمانی طاقت اب یہاں پہ آ کے تو عقلیت کے معیار پر پوری نہیں اترتی، اس لیے انسان تنہا رہ گیا، اس لیے انسان اکیلا رہ گیا۔ اب دیکھیں نا فلسفیانہ سطح پر یہ وہ عقل کے نتائج ہیں، عقل پرستی کے یہ وہ نتائج ہیں جہاں آ کے اقبال نے کہا تھا کہ عقل تجھے تنہا چھوڑ دے گی، عشق تجھے لے جائے گا منزل پہ، ٹھیک ہے نا، عقل بے تاب کر دے گی۔ عقل کی مدد سے اس دنیا کو جاننا چاہو گے تو اس کی انتہا بے تابی ہے۔ یہاں عشق تمہیں، اب یہ عقل اور عشق کی بحث یہ وہاں سے، وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ جو ریئل ہے وہی عقل اور منطق کی، وہی منطقی ہے، اور جو منطقی ہے وہی حقیقی۔ تو ہیگل کے اس فلسفے سے اس کے بعد فلسفے کی دنیا میں وجودیت کا جو تصور تھا وہ ایک پوری طرح پھیلتا چلا گیا، اور اقبال تک جب یہ تصور پہنچا ہے، اقبال بنیادی طور پر میں اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں اپنے طلباء سے بھی کہ اقبال کو ایک کہتے ہیں ہم کہ اقبال ایک فلسفی شاعر ہے، لیکن اقبال کوئی بہت باقاعدہ فلسفی نہیں تھے۔ ان کے جو خطبات اقبال انہوں نے لکھی اور جو فلسفہ بیان کیا ہے اس میں الہیات کے جو تصورات اور یہ سارا ہے، اقبال پر بہت اعتراضات کیے ہیں بہت سے فلسفیوں نے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، بہت سے اعتراضات کیے۔ اقبال کوئی باقاعدہ بہت بڑے فلسفی نہیں تھے، اقبال ایک مفکر تھے، ایک سوشل سائنٹسٹ تھے، اور ایک انسان کی زندگی میں اس کی ضروریات کو، اس کی غایت کو، اس کے یہاں ہونے کو اور اس کے وجود کے جواز کو سمجھتے تھے، اور اسے ایک ایسا نظام دیتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اقبال کے ہاں اور باقی فلسفیوں میں کہ یہ جو وجودی فلسفی ہے نا، یہ آپ کی انگلی پکڑے گا اور آپ کو لے جا کے ایک صحرا میں، ایک جنگل میں بٹھا دے گا، اور اس کے بعد کہے گا کہ لے بھائی تو اب اپنا راستہ یہاں سے تلاش کر، تو ہے اور یہ جنگل ہے اور یہ صحرا ہے، تنہا چھوڑ دے گا اس بروٹل ورلڈ میں۔ ایک وہ جو سیمون ڈی بوائر ایک خاتون تھی، ان کے ساتھ یہاں پال سارتر کے ساتھ ہوا کرتی تھی، انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا اس پہ، تو انہوں نے وہ وجودیت کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ نظام جو ہے یہ ایک ہمدردانہ نظام، یہ فرد کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، لیکن کوئی نظام انہوں نے بھی نہیں دیا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں پال سارتر نے اور یہ جو پورا سسٹم دیا، ان نظام انہوں نے بھی کوئی نہیں تھا دیا کہ اس میں سے نکلنا کیسے۔ ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ وجودیت جو ہے وہ انسان کو یہ شعور دیتی ہے کہ اب میں نے ہی سب کچھ کرنا ہے، میں نے یہ کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں ان کی طرف سے قطعاً کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی تھی۔ تو ابھی وقت پتہ نہیں کتنا ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اب اس کا دوسرا ابھی حصہ جو لیکچر کا ہے اس میں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس کے کچھ ادبی پس منظر، کیونکہ اقبال ایک شاعر ہیں تو اس کے ادبی حوالے سے کہ ادب میں کس طرح یہ پورا ایک وجودیت کا فلسفہ اقبال تک پہنچتا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کے تیسرے حصے میں اقبال کی فکر کے حوالے سے یہ کوشش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کرنے کی کہ اقبال کس طرح سے انسان کے اس دنیا میں ہونے کا جواز دیتے ہیں، اور پھر کس طرح انسان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اس دنیا میں تیری حیات کیسی ہونی چاہیے، تصور حیات ہے کیا، زندگی ہے کیا، اور یہ پورا ایک ان کا مربوط نظام کیسے بنتا ہے۔